السلام علیکم۔ ناول آسمان کے رنگ، از قلم سید قنات زہرا، باب نمبر 2، انداز بدل گیا۔ ایپیسوڈ نمبر 24۔ وہ ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت اور اس کے 32 کونسل علاقوں میں سے ایک علاقے جو تاریخی طور پر کاؤنٹی مڈل تویان کا حصہ تبادلہ خیال سے ایڈنبرا شائر 1981 سے پہلے لوتھین میں پورٹ کی جنوبی ساحل کے پیرتھ پر واقع شہر پہنچ چکے تھے۔ ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور برطانیہ کا 7واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ کم از کم 15ویں صدی سے اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت کے طور پر پہچانا جانے والا ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کی حکومت اسکاٹش پارلیمنٹ اور اسکاٹ لینڈ کی اعلیٰ عدالتوں کی نشست ہے۔ یہ شہر طویل عرصے سے تعلیم کا مرکز رہا ہے، خاص طور پر طب، اسکاٹ قانون، ادب، فلسفہ، سائنس اور انجینئرنگ کے شعبوں میں۔ لندن کے بعد یہ برطانیہ کا دوسرا سب سے بڑا مالیاتی مرکز ہے، اور شہر کے تاریخی اور ثقافتی پرکشش مقامات نے اسے لندن کے بعد ایک بار پھر برطانیہ کا دوسرا سب سے زیادہ سیاحت کرنے والا مقام بنا دیا ہے، جس میں 4.9 ملین دورے ہوئے، جس میں بیرونی ملک مقیم 2,40,000 افراد شامل ہیں، جن کا حصہ وہ دونوں بھی بن گئے تھے۔ رجوع تو ان عمارتوں میں کئی کوسی گئی تھی۔ ایڈنبرا میں سابقہ شہر اور دیہات شامل ہیں، جو 19 اور 20ویں صدی کے وسط پذیر شہر میں جذب ہونے سے قبل اپنے اصل کرداروں کو بستیوں کی حیثیت سے برقرار رکھتے ہیں۔ ٹیلری جگہ کا نام، جسے بہت سے علاقوں میں رہائش گاہیں ہیں جو کثیر مقصدی عمارتیں ہیں جنہیں خیموں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حالانکہ شہر کے زیادہ تر جنوبی اور مغربی حصے روایتی طور پر کم تعداد میں تیار ہوئے ہیں اور زیادہ تعداد میں علیحدہ اور نیم علیحدہ لاموجود ہیں۔ ایڈنبرا کے تاریخی مرکز کو پرنس اسٹریٹ گارڈنز کے گرین سویٹ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جنوب کی طرف اس نظارے پر ایڈنبرا کیسل کا حلبہ ہے، جو کیسل راک پر اونچی عمارت میں ہے، اور ہال روڈ میل کی طرف اترتے ہوئے اولڈ ٹاؤن ہے۔ شمال کی طرف پرنس اسٹریٹ اور نیو ٹاؤن ہے۔ ویسٹ اینڈ میں مالیاتی ضلع شامل ہے۔ انشورنس اور بینکاری دفاتر کے ساتھ ساتھ ایڈنبرا انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر بھی ہے۔ رجو نے ٹی وی میں دیکھ رکھا تھا کہ چرچ کیسا ہوتا ہے، لیکن اسے یہاں تقریباً ہر عمارت ہی چرچ کی شکل کی معلوم ہوتی تھی۔ شمیل نے ایئرپورٹ سے عبور کروائی تھی۔ پرانی عمارتوں کی طرح یہ شہر لیکن پھر بھی بہت خوبصورت تھا۔ رجو کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن وہ شاہ کے سامنے محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ بس ونڈو اسکرین سے باہر کی عمارتیں دیکھنے میں مصروف تھی۔ کتنا خوبصورت شہر تھا! شمیز موبائل میں مصروف تھا، جبکہ وہ ایڈنبرا کی عمارتوں کو دیکھنے میں مشغول تھی۔ تقریباً 20 منٹ میں وہ لوگ لاسورڈ روڈ، EH17 HSD، ایڈنبرا گلمرٹن کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ ان کا گھر کا مکمل پتہ تھا۔ ایرج گاڑی سے اتری جبکہ شمیز اتر کر سامان لے رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ گھر تھا۔ کتنا خوبصورت گھر تھا! شمیز نے ڈرائیور کو پیسے ادا کیے۔ یقیناً شمیز بہت تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد تو کوئی بھی تھک سکتا ہے۔ یہ تو بالکل ویسا گھر ہے جیسا ڈرائنگ کے پیپر میں بناتے تھے۔ رجو نے حیرت زدہ ہو کر اس گھر کو دیکھتے ہوئے کہا، بالکل ویسا ہی ہے، ویسی ہی چھت جس پر کلیجی رنگ کی اینٹیں لگی ہوئی ہے، ویسا ہی چھوٹا سا آگے باغیچہ بنایا ہوا ہے۔ رجو اس گھر کو دیکھ کر نیند بھول چکی تھی۔ شمیز بس اس کی حیرت پر حیران ہو رہا تھا۔ ویسے ہی کھڑکیاں سامنے کو تھی، بس اس کے نیچے والی دیواریں سفید اور دروازہ بھی سفید ہے۔ اندر چلے؟ شمیز نے پوچھا۔ فرشا اس کی تو دیواریں ہی نہیں ہیں۔ اگر چور وغیرہ آ گیا تو؟ گھر کے گرد چھوٹا سا کالا لوہے کا جنگلہ تھا، اس کے گرد باغیچہ تھا۔ گھر کے بالکل ساتھ ہی گیراج کی جگہ بنی ہوئی تھی، وہ بھی ایک اوپن ایریا ہی تھا، لیکن اس کے گرد لکڑی کی دیواریں تھیں جو جنگلے سے تھوڑی بڑی تھی۔ نہیں آتا کوئی بھی چور، فکر مت کرو، تم ہو نا حفاظت کرنے کے لیے، شمیز نے اس کی تنگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ رجو کے کندھے فخر سے بلند ہوئے۔ وہ تو خیر میں ہوں۔ گیراج میں سفید رنگ کی ایک کار کھڑی تھی۔ شمیز نے جنگلہ کھولا تو وہ دونوں ایک پکی سڑک پر چلنے لگے جس کے گرد باغیچہ تھا۔ گھر بہت بڑا نہیں پر بہت خوبصورت تھا۔ سفید رنگ کا لکڑی کی کھڑکی تھی، شیشے لگے ہوئے تھے، لیکن آگے سکن رنگ کے پردے تھے۔
شمیز نے چابیاں جیب سے نکالی اور سفید دروازہ کھولا۔ وہ ایک لمبی سی راہداری تھی جس کے چند قدم پر دائیں جانب لیونگ روم کا دروازہ کھولتا تھا۔ گھر میں سارے دروازے ہی سفید رنگ کے تھے۔ اس کے فوراً بعد ہی دائیں جانب ہی کچن کا دروازہ تھا۔ شمیز سامان لے کر سیدھا اوپر نظر آنے والی سیڑھیوں پر چڑھ گیا، جبکہ رجو تو گھر کو دیکھتی رہ گئی۔ شاہو کی حویلی بلا شبہ خوبصورت اور بہت بڑی تھی، لیکن یہ گھر اس سے چھوٹا پر کئی گنا خوبصورت تھا۔ وہ لیونگ روم میں داخل ہو چکی تھی۔ نیچے ملائم سا کریمی رنگ کا کارپیٹ تھا۔ سامنے بڑی سی LED دیوار میں آویزاں تھی جس کے دائیں جانب 2 پینٹنگز لگے ہوئے تھے اور بائیں جانب ایک لگی ہوئی تھی۔ دیواروں کا رنگ بھی کریمی ہی تھا۔ کھڑکی پر پردے بھی کریمی رنگ کے تھے۔ کھڑکی کے آگے صوفہ پڑا تھا جو دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور دوسری دیوار کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا جو کہ لیونگ روم کے داخلی دروازے تک تھا۔ درمیان میں ایک میز تھا جو صوفے کے ساتھ کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ اسی رنگ نرم سا ٹیبل بنایا ہوا تھا۔ LED کے نیچے بھی ایک لکڑی کا میز پڑا تھا جس کی ایک جانب گلدان تھا جس میں سورج مکھی کی طرح کا پھول تھا۔ چھت پر فانوس تھا جو ابھی بوجھا ہوا تھا۔ رجو مڑی تو اس کو لگا ایک دم سے کمرہ بڑا ہو گیا ہو۔ یہ کیا اتنا بڑا کمرہ، اور میری ہم شکل بھی؟ ابھی وہ یہ کہہ کر آگے بڑھی ہی تھی کہ شیشہ ہی لگی۔ وہ کمرہ بڑا نہیں تھا بلکہ دیواروں پر آئینہ آویزا جس میں پوری کمرے کا عکس نظر آتا تھا۔ رجو وہاں سے نکلی تو کچن میں داخل ہوئی۔ داخل ہوتے ساتھ گرے کلر کے صوفہ نما کرسیاں تھیں جو 4 تھے اور ان کے درمیان شیشے کا میز پڑا تھا جس پر نیلے رنگ کے پلیٹیں تھیں اور نیلے ہی رنگ کا گلاس تھے۔ اس کے ساتھ ہی شیشے کا دروازہ تھا گھر کے پچھلے باغیچے میں کھلتا تھا۔ شراب والے گلاس اس کو تو دیکھ کر ہی الٹی محسوس ہونے لگی، لیکن پھر وہ آگے آئی۔ ڈائننگ میز کے ساتھ سبزیاں کاٹنے کا کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے آگے 2 کالی اونچے سٹول پڑے تھے۔ حویلی کے کچن کا کاؤنٹر درمیان میں تھا جبکہ یہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ سامنے دیوار میں اوون لگا ہوا تھا۔ یہ سب وہی چیزیں تھیں جو وہ حویلی میں دیکھ چکی تھی۔ دائیں جانب ایک فریج پڑا تھا جہاں اوون لگا ہوا تھا۔ اسی دیوار میں کریمی رنگ کے کیبن بنے ہوئے تھے جہاں برتن پڑے تھے۔ رجو سکن رنگ کی ٹائل پر چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ راہداری میں چلتے ہوئے بائیں جانب اس نے ایک دروازہ کھولا۔ وہ سٹور بنا ہوا تھا۔ واشنگ مشین بھی پڑی تھی۔ یہ کپڑے دھونے کے لیے سٹور بنا ہوا تھا۔ رجو نے وہ دروازہ بند کیا اور اگلے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں ایک ریکنگ چیئر پڑی تھی اور ایک طرف بک شیلف بنا ہوا تھا جہاں چند کتابیں تھیں، اور سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا ٹائم پیس لگا ہوا تھا جو 3 بجا رہا تھا۔ رجو تم حیران ہو گئی۔ لے ادھر تو شاہ نے کہا تھا ہمیں 3 بجے نکلیں گے اور یہاں آنے کے بعد بھی 3 ہی بجے۔ یہ چکر کیا ہے؟ وہ دروازہ بند کرتی اوپر آ گئی۔ اوپر بھی ایسے راہداری بنی ہوئی تھی جس کے دونوں جانب 2 کمرے تھے۔ اوپر 4 دروازے تھے۔ دائیں جانب 2 دروازے تھے اور بائیں جانب 2 دروازے تھے۔ رجو نے پہلے ایک دروازہ کھولا۔ وہاں شاہ نہیں تھا، کمرہ خالی تھی، لیکن وہاں اس کا سامان پڑا تھا۔ رجو نے اگر اس کے مقابلہ والا دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پر وہ نیم دراز پڑا تھا۔ شاہ شاہ، رجو اونچا اونچا بولتی اس تک پہنچی۔ شمیز نے سر اٹھایا۔ نیند سے بھری ہوئی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ایرج، کوئی مسئلہ ہے؟ شمیز جلدی سے اٹھا، لیکن ایرج کو اب دکھ ہو رہا تھا۔ شاید شمیز ابھی آ کر سویا ہی تھا اور اس نے اٹھا دیا۔ وہ نیچے والا ٹائم پیس خراب ہے، وہ ابھی 3 بجا رہے ہیں۔ رجو کے چہرے پر شرمندگی واضح تھی۔ کیوں، ٹھیک تو تھا؟ شمیز نے اپنی گھڑی دیکھی اور سر پر ہاتھ مارا۔ رجو، یہاں کا وقت پاکستان کے وقت سے 4 گھنٹے پیچھے ہے اور میں نے اس وقت تمہیں پاکستانی وقت کے مطابق بتا دیا تھا۔ معافی دے دو، شمیز نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ لے بلا، میں کیا کہا ہے؟ اچھا اب سو جاؤ، سارے راستے میرا سر کھایا آپ نے۔ رجو منہ چڑھاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ میرے بیبے اور ابا سے بات بھی نہیں کروائی، میرا وہ ڈبے والا فون بھی نہیں لا کر دیا، میں اس میں گیم کھیلتی۔ رجو کو سوچ کر اتنی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ اسی کمرے میں واپس جہاں اس کا سامان تھا۔ کمرہ بہت بڑا نہیں تھا، بس ایک بیڈ تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا اور ساتھ ایک صوفہ نما کرسی تھی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ تھک چکی تھی، بس سونا چاہتی تھی۔ کتنا خوبصورت تھا اس کا گھر۔ رمشا یا زینب دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ وہ انہی سوچوں میں گم سو گئی۔ رجو جب اٹھی تو نیچے آئی۔ وہ سیدھا کچن میں گئی، اس کو بھوک لگی تھی۔
اس نے فریج کھولا تو کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ اس کو شدید قسم کی بھوک لگی تھی۔ وہ اب شمیز کو اٹھانا بھی نہیں چاہتی تھی، پہلے ہی ایک دفعہ وہ سے بے آرام کر چکی تھی۔ وہ لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گئی، پردے اس نے ایک طرف کر دیے تھے۔ کتنی رات ہو گئی تھی کہ کیا کروں، کچھ بھی کھانے کا نہیں پڑا، بھوک میں شدید لگی ہوئی ہے۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے سوچا، انگریزوں کا شہر ہے، میرا پلان بھی نہیں کہ کسی کے گھر سے سالن مانگ لاؤں۔ اس نے دل میں سوچا، اتنے خوبصورت گھر کا فائدہ کھانے کے لیے ٹھیلے چاٹوں۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، کوئی گھر میں داخل دروازہ کھولنے کی آواز سے رجو ڈر گئی۔ کہا تھا شاہ کو، اتنی چھوٹی دیواریں کوئی بھی آ سکتا، بس آ گیا کوئی انگریز چور۔ وہ لیونگ روم کا دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ کچن میں اسے جاتے ہوئے شمیز دکھائی دیا۔ اس کی سانس میں سانس آئی اور شمیز کے پیچھے گئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ ڈبے تھے جو اس نے کاؤنٹر پر رکھے۔ کھانا لے کر آئے ہو؟ رجو نے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ میں نے سوچا ایرج نے تو مرچی والا پلاؤ پکانا نہیں، میں باہر سے لے آؤں۔ کتنی دفعہ اس کے پلاؤ کا طعنہ دے چکا تھا۔ ہاں تو اگر کوئی چیز پڑی ہوتی تو بنا ہی دیتی۔ اچھا فی الحال تو یہ کھاؤ، پھر وہ بھی بنا کر کھلا دینا۔ شمیز ایک کانچ کے باول میں آلو، مٹر اور قیمہ نکال رہا تھا۔ ارے یہاں سے بھی یہ مل جاتے ہیں؟ رجو نے قیموں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں رست بوٹل سے لایا ہوں، خالص پاکستانی کھانا ملتا ہے اور حلال بھی ہوتا ہے۔ شمیز اب ایک اور باول نکال کر لے آیا تھا، اس میں دہی بھلے ڈال چکا تھا۔ میں مدد کراؤں؟ نہیں میڈم، آپ بس دیکھیے، آپ کے ہاتھوں پر ابھی مہندی لگی ہوئی ہے۔ شمیز نے ایک اور طعنے کا تیر اس پر چلایا تھا۔ اب شاہ ایسی بھی بات نہیں، آپ چیزیں لا دیتے، میں گھر میں بنا دیتی، اتنا تو مجھے بنانا آتا ہے۔ ہاں جیسے مجھے آج صبح لیز اور جوس کی صلاح ماری تھی۔ رجو اب واقعی بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ بھوک تو شاہ کوئی بھی لگی تھی، لیکن اس نے ایک بار پھر شاہ نے پوچھا کہ وہ بھی کھانا چاہتے یا نہیں۔ شمیز ایک ڈش میں باربیکیو نکال رہا تھا۔ اتنا سب کچھ، کوئی مہمان آ رہے ہیں کیا؟ رجو کا اشارہ انا کی طرف تھا۔ نہیں، ہمارے لیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اب شمیز ایک ہاٹ پاٹ میں روٹیاں رکھ رہا تھا اور باقی تمام کین کے ڈبے وہ نیچے ڈسٹ بن میں پھینک چکا تھا۔ رجو اب خود ہی آگے کو آ کر سارا کھانا میز پر لگا رہی تھی۔ ایک کرسی پر وہ خود بیٹھ گیا اور وہ دوسرے پر ایرج۔ شمیز اپنا کھانا نکال چکا تھا، لیکن ایرج بیٹھی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے اس گلاس میں پانی نہیں پینا، اس میں انگریز شراب پیتے۔ شمیز کا دل کیا ایک دفعہ اس کی سوچ پر اچھی طرح ماتم کر لے، لیکن اس نے اٹھ کر سامنے کیبن سے دو دوسرے گلاس نکال لیے۔ اب یہ مت کہنا کہ نیلی پلیٹ میں نہیں کھانا، شمیز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، پلیٹ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اچھا کل میں تمہیں بسم اللہ اسٹور پر لے چلوں گا، وہاں سے تم پاکستانی مسالے اور کھانے کی اشیاء مل جائیں گے، شمیز نے اسے بتایا۔ اس کے بعد دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور سونے چلے گئے۔ کیسا چل رہا وہاں کا بزنس؟ شناور شاہ فون پر بات کر رہے تھے۔ جی اللہ کا شکر ہے بابا، میری فیکٹری سے جینز اور شرٹ اب بیرونی ملک بھی جانے لگی ہے، کل ہی ایک بڑا آرڈر موصول ہوا۔ شمیز میں نے تو تمہیں کہا تھا مائنڈ آف کر وہاں کا بزنس، تم وہی فیکٹری یہاں بھی لگا سکتے ہو، کم ٹیکس پر، لیکن آپ جانتے ہیں اس کو بنانے میں میری کتنی محنت لگی ہے، میں اسے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا نا، شمیز نے شناور شاہ کو جواب دیا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب وہ شناور شاہ سے بات کر رہا تھا۔ مرضی ہے تمہاری برخوردار، سجاد کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اگلے مہینے کے 10 تاریخ ہے، شناور شاہ نے شمیز کو خبر دی۔ یہ تو خوشی کی خبر ہے، میں ضرور تشریف لاؤں گا، شمیز نے فون رکھ دیا۔ اپنے کمرے ہی میں ابھی تک موجود تھا، کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر وہ فون سن رہا تھا۔ نیچے باغیچے میں بیٹھی لڑکی اسے نظر آ رہی تھی جو خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں سچ ہی کہتا ہوں تم بہت دلچسپ ہو، شمیز مسکرایا۔ پتہ نہیں کب اٹھے گا، سردی بھی لگ رہی ہے۔ سارا سامان نکال رکھ دیا، اس چادر کے علاوہ اور تو کوئی چیز نہیں ملی۔ رجو خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تقریباً صبح سے اٹھ کر باہر لان میں آ گئی تھی۔ اس نے بہت سے لوگوں کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا تھا، کچھ کے ہاتھ میں کتا بھی تھا۔ چائے؟ شمیز اس کے پاس آ کر بیٹھا، وہی لان میں نیچے ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا چائے؟ رجو نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بنا دوں گی یا وہ بھی باہر سے لاؤں؟
دیکھو شاہ، یہ تانا نہ دیا کرو، سیدھی طرح جیسے ابھی کہا کرو کہ یہ کر دو۔ ایک تو میرے ابا سے بات بھی نہیں کروائی، الٹا کل سے مجھے سنا جا رہی ہو۔ شرم حیا نام کی تو چیز ہی نہیں ہے۔ تم واقعی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ بد-زبان بھی اچھی خاصی ہو۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اور گھر میں دودھ پڑا جو میں چائے بنا کر دوں؟ رجو نے اس وقت بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے جو ہوا کی وجہ سے آنکھوں پر آ رہے تھے اور بار بار انہیں پیچھے کر رہی تھی۔ بس بس بس، میں نے تو تمہیں چھیڑنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں چائے اتنی پیتا ہی نہیں، اور جو پیتا تھا وہ بھی میری توبہ کہ اب پیوں۔ شمیز نے اس کے غصے سے توبہ کرتے ہوئے کہا۔ رجو غصے سے اٹھ آئی۔ اس کو بس اسی بات کا غصہ تھا کہ اس کے ابا سے اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ آج ہم فرنٹ اسٹریٹ جائیں گے، شمیز نے اسے لیونگ روم میں بیٹھتے ہوئے بتایا۔ خود وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا جبکہ وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ پردے بھی ابھی ایک طرف ہی تھے جس طرح اس نے رات کو کیے تھے۔ شمیز ریموٹ سے چینل بدل رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ ایرج نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بہت دیر سے بیزار سے بیٹھی تھی، صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں نے ایڈنبرا کی فرنٹ اسٹریٹ اپنے دلکش پرکشش مقامات اور اس کی بہت سی دلچسپ اور غیر معمولی دکانوں کی وجہ سے مشہور ہے جو کہ پوری لمبائی کے ساتھ چلتی ہے۔ فرنٹ اسٹریٹ واٹر لو پیلس سے شروع ہوتی ہے جو ایسٹ اینڈ میں واقع ہے اور سینڈکس پیلس تک جاتا ہے جو مغربی کنارے میں پایا جاتا ہے۔ شمیز اسے وہ نام بتا رہا تھا جو اس نے اپنی زندگی میں نہیں سنے تھے۔ شاہ سیدھی طرح بتاؤ یہ چیز کیا ہے؟ رجو چڑھ کر بولی۔ فرنٹ اسٹریٹ ایک گلی ہے جہاں مختلف دکانیں واقع ہے جہاں سے تم شاپنگ کر سکتی ہو۔ ہاں تو سیدھی طرح کہو بازار جانا۔ پتہ نہیں فرنٹ اسٹریٹ کیا لگایا ہوا ہے۔ رجو کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ اس سے ناراض ہے، اس کی بات کروا دے وہ، لیکن نہیں، اس کے کان پر تو جوں تک نہ رہیں گی۔ ہاں بازار ہی جانا، شمیز نے خود کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ مجھے پراندے بھی لینے اپنے لیے، ایرج نے اسے بتایا۔ وہ تو نہیں ملیں گے یہاں سے۔ کیوں؟ پاکستانی کھانا مل سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ یہاں کوئی پہنتا نہیں۔ شمیز نے اب ریموٹ رکھ دیا تھا اور اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ہاں اس لیے زری توڑے بال ہے، پراندے پہنا کرے تو بال بھی لمبے ہو میری طرح۔ وہ انا کے بال دیکھے ہیں کتنے توڑے سے ہے بھی گولڈن سے، رجو نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ شمیز پھر سے خاتون لڑکی کی باتیں سننے میں مگن تھا۔ توڑے تلے ہاتھ رکھے ہوا میں جواب دیتے ہوئے خاموشی سے سن رہا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ چہرے پر مسکان لیے وہ اسے سن رہا تھا۔ بات اتنی ہے انگریزیوں کو بھی پراندہ پہنانا چاہیے، انڈا لگانا چاہیے، مکھن لگانا چاہیے اور دہی لگانی چاہیے، ہر کھانے والی چیز سر پر لگا لینی چاہیے۔ شمیز نے سنجیدگی سے کہا جبکہ وہ جانتی تھی اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ نہیں جی، میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے بس یہ کہا ان کے بال دیکھو۔ ہاں اس لیے تو ہم ایرج کو لائے ہیں یہاں کہ وہ سب کو سکھایا جائے جو ان بیچاری انگریزیوں کو نہیں آتا۔ میں نے ان کا ٹیکہ نہیں لے رکھا، اپنی انا کو خود سمجھا دینا۔ گولڈن کیڑی، رجو کہتی ساتھ اٹھ گئی وہاں سے۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔